بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور زمین کے درمیان سے پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین میں آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم گناہوں میں اتنے مبتلا ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی بھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہ میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 بہترین اور اطاعت گزار فرشتوں کو چن لیا، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ ویڈیو ہاروت و ماروت کے متعلق ہے۔ ہاروت و ماروت کون تھے؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت و ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت و ماروت کے متعلق بنیادی طور پر 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہیں، اور دوسری وہ جو تورات اور انجیل اور اسرائیلی روایتوں میں آتی ہیں، جبکہ ان اسرائیلی روایات کی بیشتر علماء اور مورخین نے تاکید کی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور اس واقعہ کو مکمل طور پر پیش کریں گے۔ چنانچہ ہاروت و ماروت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا، اور وہ شہر بابل میں 2 خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے کام پر مقرر ہوئے، اور جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہا کہ اس کا شوہر اسے بہت پریشان کرتا ہے۔ جب ہاروت و ماروت نے اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن سے مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے اسے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تبھی پورا کروں گی جب تم بت کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کرو۔ تو اس پر ہاروت و ماروت نے شراب نوشی کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لیا، اور شراب کے نشے کے باعث باقی 2 گناہ بھی کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر جانے کا عمل بھی سیکھ لیا، جس کے ذریعے وہ آسمان پر آیا جایا کرتے تھے۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ چونکہ اس عورت کا نام زہرہ تھا، اسی لیے وہ ستارہ بھی زہرہ کہلایا، جسے آج وینس بھی کہتے ہیں۔ اسی گناہ کی وجہ سے ہاروت و ماروت خود وہ اسم اعظم بھی بھول گئے، جسے پڑھ کر وہ آسمان پر آیا جایا کرتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر اور فخر الدین رازی جیسے مفسرین افسانہ اور من گھڑت کہانی قرار دے کر سختی سے رد کر دیتے ہیں، اور وہیں امام سیوطی جیسے علماء اس روایت کو مستند مانتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہاروت و ماروت کے متعلق ایک اور روایت بھی کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب شہر بابل روئے زمین پر تہذیب و تمدن کا مرکز تھا۔ یہاں کے لوگ باطل خدا کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت ان سے وابستہ سمجھتے تھے، اس لیے علم نجوم اور علم فلکیات میں یہ بڑے ماہر تھے۔ ان کے بت قدوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے تھے۔ یہ لوگ جادو، تنتر منتر اور طلسم میں بہت آگے نکل گئے تھے۔ ان میں سے بڑے بڑے جادوگر موجود تھے۔ ان کی تاریخی کتابوں میں جگہ جگہ جادو اور تنتر منتر نظر آتا ہے، اور ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی جادوگر ہونے کی علامت تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے ان لوگوں کو اس شرکیہ عمل سے روکا، اور ان کے سحر اور جادو کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا، تاکہ ایک فتنہ انگیز علم کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا،
اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا اور جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کے غیر معمولی معجزات دراصل جادو کے عمل کی وجہ سے ہی تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شرانگیز علم اس قوم میں سرایت کرنا شروع کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطان نے خود ہی کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں۔ جب یہ سحر کا علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا سبب بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل کو باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے ان سے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو جائے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔